کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیں؟ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ اس کہانی میں آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ راز چھپے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ آپ کو وہ طریقہ سمجھ آ جائے گا جس سے آپ کا دماغ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ کسی سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ ان کی سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرنے کی کوشش کرتا، وہ گھوڑے اسے زمین پر گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر سختی کرے، مار پیٹ کر کے انہیں ٹرین کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا، اسے 1 لاکھ سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اس انعام کے لالچ میں کئی ٹرینر گھوڑے سے گر کر اپنی ٹانگیں، اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ تھوڑا حیران ہوا۔ پیارس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ ٹرینر بولا کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دے دی جائے جس میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا۔ میں ہی ان کی دیکھ بھال کروں گا، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کروں گا۔ اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر آ کر مجھے پریشان نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا کہ جہاں اتنا کچھ کیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آ گیا اور سبھی گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں ان کو کھلا چھوڑ دیا۔ اب وہ 4 گھوڑے باڑے کے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اب ٹرینر نے کیا کیا کہ باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ اس نے دوڑ بھاگ کرنے کے بعد گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اسی باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے باڑے کے اندر آزاد تھے، کسی کو کوئی رسی نہیں باندھی گئی تھی۔ شام کو وہ ٹرینر پھر اٹھا، باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ جب شام ہوئی تو اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی اپنا کھانا کھایا، گھوڑوں کو رسی سے باندھا اور خود بھی ان کے ساتھ زمین پر چٹائی بچھا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھاگنے لگا۔ اب یہ دن بھر گھوڑوں کو کھلا رکھتا، انہیں کھانا کھلاتا، نہلاتا، ان سے پیار کرتا، ان سے کھیلتا اور شام کو انہی کے ساتھ سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ یہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا وہ 4 گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے۔ گھوڑے بھی اب ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ بھاگ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ بہت پسند آئی، وہ واپس چلے گئے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں، بالکل ریڈی ہیں۔ بادشاہ خوشی خوشی انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری 4 گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھائی۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے دوڑ رہے تھے۔ کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکا، تم نے یہ خاص کام کیسے کیا؟ ٹرینر نے کہا کہ پہلے میں ان کے ساتھ رہ کر ان کو آزادی دے کر ان کا دوست بن گیا۔ میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا، پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ دوڑتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں یہ اسے گرا دیتے تھے، آہستہ آہستہ یہ سیٹ کو لے کر دوڑنے لگے۔ میں ان کی کمر پر بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے، کچھ دیر بیٹھا رہتا تھا پھر اتر جاتا تھا۔ جب گھوڑے مجھے پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر بھی رکھ لیا۔ دوستو، اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ تو بات کچھ ایسی ہے کہ ہر انسان کے اندر، اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر ایسے ہی 4 گھوڑے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ پریشانی کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا، گھمنڈ کا گھوڑا، لالچ کا گھوڑا۔
اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ ہے آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری۔ آپ کو اپنی عقل سے ان چاروں گھوڑوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ یہ چاروں چیزیں، چاروں گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا، پھر ان پر لگام لگانی ہوگی، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہی ہوگا، زور زبردستی سے اور ایک ہی دن میں یہ کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ جیسے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پریشانی کی، تو پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر تسلی سے غور و فکر کرنا چاہیے، آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا، ورنہ پریشان ہوتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی دوسرے کو نقصان ہو یا نہ ہو، اپنا نقصان صرف ہوتا ہے۔ اس باتوں پر، کچھ چیزوں پر تو غصہ آ ہی جاتا ہے، جیسے اگر آپ کی کوئی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو غصے کا آنا لازمی ہے، لیکن کب، کہاں اور کتنا غصہ کرنا چاہیے، کب ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے ٹرینر یعنی اپنی عقل کی مدد سے اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ تو صحیح بات ہے، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے گھمنڈ کہیں گے۔ ہمیں خود پر اعتماد کرنا چاہیے، خود پر فکر کرنا چاہیے، لیکن خود پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل سے اس تیسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ۔ لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہو تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے رزق حلال کمانے کا ہو تو اچھا ہے، لیکن لالچ جلدی سے، غلط طریقے سے، ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو برا ہے۔ یہی فرق اپنے اس چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا چاہیے، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی